بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ سکھ کسانوں کا احتجاج آخر کار رنگ لے آیا اور نریندر مودی کی فیشسٹ حکومت نے ان کے مطالبات مان لیے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، ظلم تو ظلم ہے، اس نے ایک حد تک آگے جانا ہوتا ہے اور اس کے بعد ظلم کو ختم ہونا ہوتا ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے خود کو ہندوستان، اور جمہوریت کے اندر احتجاج کرنا آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اور سکھ کسانوں نے یہ احتجاج کیا۔ احتجاج کے اندر مطالبہ ان کا بنیادی یہی تھا کہ گورنمنٹ کی اس کے اندر جو ایک عملداری ہے آپ اس کو ختم کر کے سارے کا سارا جو کسان ہے اس کو ایک پرائیویٹ سیکٹر کے سامنے، ایک کارپوریٹ سیکٹر کے رحم و کرم پہ مت چھوڑ دیں، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے منوپلی کریں گے اور بلیک میل کریں گے، اور سارے کے سارے جو سکھ ہیں کسان وہ اس سے افیکٹ ہو جائیں گے، اور ان کی روٹی روزی اور ان کی ساری یہ جو کاشتکاری کا نظام ہے وہ متاثر ہو جائے گا۔ یہ ان کی فنڈامنٹل ایک ڈیمانڈ تھی کہ جیسے پہلے سسٹم چل رہا ہے انڈیا کے اندر ویسے ہی چلتا رہے، اور جب انہوں نے نہ مانا اس کے خلاف لیجسلیشن کی ہے، 3 قوانین پاس کیے ہیں پارلیمنٹ کے اندر سے نریندر مودی کی حکومت نے، تو وہ پھر سارے سکھ باہر نکل آئے اور پورے سال احتجاج رہا ہے۔ سال کے بعد جب انہوں نے پورا زور لگا لیا ہے نریندر مودی کی حکومت نے، اور اس سلسلے کے اندر سکھوں نے شہادتیں بھی دی ہیں، انہوں نے کبھی ٹریکٹرز کا مارچ کیا ہے، کبھی دلی کی ناکہ بندی کی ہے، کبھی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اور کبھی انہوں نے خودکشیاں اپنی کر کے، اور کبھی لا انفورسمنٹ کے لوگوں سے الجھ کر، کبھی انہوں نے لاٹھی چارج کروایا، کبھی اپنے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ کروائی ہے، یعنی ہر طرح کا انہوں نے ظلم و جبر برداشت کیا ہے نریندر مودی کی حکومت کا۔ اور نریندر مودی نے جب پوری کیلکولیشن کی ہے تو پھر کسی سیانے نے ان کو ایک درست مشورہ دیا ہے کہ بھئی آپ ان سے ٹکرا کر ان کو آپ زیر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ انتہائی ایک بہادر اور جری اور انتہائی جرأت مند اور غیرت مند ایک نسل ہے، اور ان کا ٹریک ریکارڈ بھی یہ ثابت کرتا ہے۔ اور یہ چلیں دیر آئے تو درست آئے، میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کہہ دیں کہ جی شکست ہو گئی ہے نریندر مودی کو، اور یہ کہ سکھوں کی فتح تو ہوئی ہے، لیکن آخر کار بلڈ شیڈ رکا ہے۔ آخر کار اس نے نظر ثانی کی ہے، جس نے بھی اس کو مشورہ دیا ہے کہ بھئی ان سے بھی آپ بگاڑ بیٹھے۔ آپ کی پہلے کشمیر کے اندر آپ نے مسلمانوں پہ ظلم کیا ہے، جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ لے کے آئے ہیں، اس کی وجہ سے آپ نے پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر سرزمین تنگ کی ہوئی ہے، آپ نے انٹچیبلز کو تنگ کیا ہوا ہے، اور سکھ کسانوں کے ساتھ یو پی کے کسان جو اور دوسرے دیگر جو ہندوستان کے کسان ہیں، جو ہندو کسان ہیں، جو چھوت کسان ہیں، وہ بھی ان کی آواز میں آواز ملا کے کھڑے ہوئے۔ دلی کے اندر کتنی دفعہ سکھوں کے علاوہ دیگر کمیونٹیز جو کسانوں کی ہیں وہ بھی آئی ہیں۔ تو یہ جو ایک ڈیسیژن ہوا ہے، نریندر مودی نے معافی مانگی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر سے جا کے اس کو پاس کروائیں گے، یہ ریپیل کروائیں گے، یہ جس لیجسلیشن ہے۔ تو یہ 100% ایک درست فیصلہ ہے، اور احتجاجیوں کی اور ان سکھوں کی فتح ہوئی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو اپوزیشن لیڈر ہے راہل گاندھی، اس نے بھی ان کا مذاق اڑایا نریندر مودی کی حکومت کا۔ میں اس سے ایک بات یہ بتاؤں کہ جو یہ فیشسٹ پالیسیز ہوتی ہیں، یہ ہٹلر کی ہوں، امریکہ کی ہوں یا کسی بھی ملک کی ہوں، وہ چلتی نہیں ہے۔ دیکھیں آخر کار افغانستان کے اندر سے اس کو چھٹی کرنی پڑی ہے امریکہ کو، اور دنیا کے جس کونے کے اندر بھی یا جو بھی حکومت آپ اپنے عوام کے اوپر ظلم کے ساتھ، جبر کے ساتھ، تشدد کے ساتھ اگر حکومت قائم رکھنا چاہے تو ایسے ہو نہیں سکتا۔ پھر ایونچولی اگلا سٹیج آ جاتا ہے ٹیررزم کا، اندر سے گوریلا وارفیئر شروع ہو جاتی ہے، جو ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں چل رہی ہے، جو مائسٹ موومنٹ ہے، 7 سسٹر اسٹیٹس کے اندر ان کا یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو یہ ایک جو کام کیا ہے نریندر مودی نے، یہ ہندوستان کو ایک طرح سے ٹوٹنے سے بچانے کا یہ عمل ہے، اور یہ ایک انتہائی درست اقدام ہوا ہے۔ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے نریندر مودی صاحب نے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی نتیجہ
اخذ ہوتا ہے اس سے کہ آپ کو اپنے رائٹ لینے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے. بعض اوقات آپ خالی احتجاج کرتے ہیں, بعض اوقات آپ کو لٹھ بردار احتجاج کرنا پڑتا ہے, بعض اوقات آپ کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سامنے اپنے سینے پیش کرنا پڑتے ہیں, گولیاں کھانی پڑتی ہیں, خون گروانا پڑتا ہے, کیونکہ ٹو لوز از ٹو فائنڈ. اور یہی کام جب تک کشمیری جو ہے وہ پوری شد و مت سے نہیں کریں گے تب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا. کشمیری قربانیاں دے رہے, قربانیوں کی لمبی داستان ہے, اشروں کے اوپر محیط داستان ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس سے ان کو یہ بھی ساتھ سیکھنا چاہیے کہ اتنا جدر خون قسطوں کے اندر جاری ہوا ہے, ایک دم آپ لاکھوں کی تعداد میں آئیں, اور جب لاکھوں کی تعداد میں آگے آپ ناطقہ بند کریں گے اور ایسے ہی اوکیجنلی ایپیسوڈز کے اندر اور علیحدہ علیحدہ ہو کے یہ جو شہادتیں ڈیلی کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں, 1 2 3 4 5 ڈیلی کی بنیاد کے اوپر جو وہ آپ کی عصمتوں کو وہ آ کے پارا پارا کر رہے ہیں اور ریپس کر رہے ہیں, تو اس سے معاملہ نہیں چل رہا. ایک کولیکٹیو آپ کو زور لگانا پڑے گا جیسے سکھوں نے زور لگایا, کیونکہ ان لوگوں نے رکنا نہیں تھا. اور رکنا اس لیے نہیں تھا کہ پوری کی پوری انٹرنیشنل جو سکھ کمیونٹی تھی وہ بھی ان کے ساتھ تھی, اور جو سکھ ہے انڈین آرمی کے اندر وہ انڈین آرمی کا 20% ہے. ویسے جو سکھ ہے وہ پوری ہندوستانی پاپولیشن کا 2% ہے. تو ریزنٹمنٹ تھی, اور انڈیا کی جو سکھ جو آفسر کلاس ہے, آفسر کیڈر ہے, ادھر بھی ریزنٹمنٹ تھی, اور اس وجہ سے یہ ریزنٹمنٹ یہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی بی جے پی کی حکومت. اور آگے چل کے اسٹیٹس کے الیکشنز آ رہے ہیں, یو پی کا الیکشن ہے, پنجاب کا الیکشن ہے, یہ 6 اسٹیٹس کا الیکشن ہے, تو وہ کس طرح افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی کمیونٹی کو ناراض کر بیٹھیں اور اتنا ووٹ بینک ضائع کر بیٹھیں. لیکن یہ جو مرضی کر لیں, یہ ووٹ ابھی بی جے پی کو نہیں ملے گا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ہارڈ کور فیشسٹ اور ٹیررسٹ ہیں بی جے پی اور آر ایس ایس والے. لیکن یہ جو فتح و کامیابی ہوئی ہے ایک طرح کی ان کو سکھوں کو, اس سے ایک بہت ہی زیادہ اچھا پیغام جائے گا جو ہندوستانی مسلمان ہیں ان کو, جو اچھوت ہیں ان کو, اور جو کشمیری مسلمان ہیں انڈین آکیپائڈ کشمیر کے اندر, ان کو بھی پیغام جائے گا کہ آپ جب زور لگاتے ہیں تو پھر نتیجہ جو ہے وہ یقینی ہوتا ہے, کیونکہ ان کے سامنے سکھوں نے کامیابی سے یہ کام کر دیا ہے, شہادتیں دی ہیں. اور یہ جو ایک چیز ہوئی ہے ہندوستان کے اندر, جو جتنی سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں ان کو یہ چیز آکسیجن کا کام دے گی, ان کو ایگریویٹ کرے گی, ان کو مزید تقویت پہنچائے گی, اور اس سے جتنی بھی ڈپرائیوڈ کمیونٹیز ہیں ہندوستان کی, میں امید کرتا ہوں کہ اس سے وہ ایک بہت ہی اچھا سبق لیں گی اور اپنی موومنٹ کے اندر مومنٹم کو مزید ایکسیلریٹ کر کے, اور ایسے ہی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ان فیشسٹ اور ٹیررسٹ آر ایس ایس کی لیڈرشپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حقوق کو ان سے سنیچ کریں گے, کیونکہ یہ حقوق آپ کو ایوارڈ نہیں کرتے, یہ حقوق کسی بھی صورت آپ کو گرانٹ نہیں کریں گے. یو ہیو ٹو سنیچ یور رائٹس بائی دا فورس, بیکاز یہ کوئی جسٹ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے, یہ دیز آر کرمنلس. تو یہ سکھوں نے جو کام کیا ہے, جو انہوں نے کوشش اور کاوش کی ہے, ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اور ان کی کامیابی کے اوپر ان کو سیلیوٹ ہے. اور میں امید کرتا ہوں کشمیری اور دیگر مسلمان اور جو ان کے علاوہ دیگر جو ڈپرائیوڈ کمیونٹیز آف انڈیا ہے وہ اس سے اچھا میسج لیں گی اور اپنی موومنٹس کے اندر جان لے کے آئیں گی. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے نیکسٹ ٹائم. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.